جو ہماری کورٹس ہیں نا وہ روٹین میں گورنمنٹ کے خلاف فیصلے نہیں کرتی, ان میں اتنا دم خم نہیں ہے. یہ جو کنزیومر کورٹ ہے نا, اس کو میں ہومیوپیتھک کورٹ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ اتنا دور تک لے کے جائے گی کہ آپ خود ہمت ہار جائیں گے. کنزیومر کورٹ میں سیشن جج رینک کا جج بیٹھتا ہے, دیٹ از کالڈ کنزیومر جج. کنزیومر کورٹ ہر چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی آپ ایزیلی اپروچ کر سکتے. پہلے تھی پنجاب میں ڈویژن لیول پہ تھی, اب آ گئی ہیں ضلع لیول. کنزیومر کورٹ کی کوئی کورٹ فی نہیں ہے. کوئی کورٹ فی نہیں ہے. فرسٹ رینک کنٹریز ہیں یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا. کنزیومر پروٹیکشن فورم وہ بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ قانون کا شکنجہ بڑا سخت ہے. جج ہے یا جو پروسیکیوٹر ہے وہ انفلوئنس نہیں کر پائے. ساڑھے پیسے کٹ پہلے تھے, اگلا کام بعد. تو آپ ایسے کرتے ہیں؟ نہیں, میں تو اس قسم کا بھی نہیں لائر ہوں. اگر خریدا ہوا مال غلط نکل آیا, اس کو مکمل کریں, خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. السلام علیکم ایوری بڈی, دس از ذاتی چلو ان کا 25+ ایکسپیرینس 25+ ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ایڈوکیسی میں, اور بڑے بڑے ہائی پروفائل کیسز جو ہیں یہ ڈیل کر چکے ہیں, اور آج ہمیں کہ ہمارے بیسک رائٹس کے بارے میں بتائیں گے. تو آئی ایم شیور یہ پوڈ کاسٹ بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے. سو لیٹس ویلکم سعید ظفر صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, شکر ہے اللہ پاک. آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. اور بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں اپنا ٹائم دیا, اور اتنے امپورٹنٹ ایشو پہ ہم آج بات کرنے والے ہیں جو کہ ہر کسی کا, ہر ایک انسان کا ایک ایشو ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ آج آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے ہیں. تو سر پہلے تو یہ بتائیں کہ بیسکلی یہ کوئی کورٹس اس حوالے سے ہیں, کنزیومر کورٹس جن کو ہم کہتے ہیں, تو یہ کیا ہوتا ہے بیسکلی یہ چیزیں؟ اچھا, اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کنزیومر ہے نا, کنزیومر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص, ویدر اگر وہ لڑکا ہے, لڑکی ہے, میل ہے, فیمیل ہے, کوئی چیز خریدتا ہے تو دیٹ از کالڈ کنزیومر. اب وہ کوئی بھی چیز خریدے گا, کسی بھی گروسری شاپ سے خریدے گا, گاڑی خریدے گا, کپڑے خریدے گا, اپنی گروسری کرے گا, یا وہ کوئی سروسز خریدے گا, یا ہم ٹافیاں چیزیں لینے جاتے ہیں بچے, وہ بھی آپ خرید رہے ہیں نا. آپ چاکلیٹ لیتے ہیں, آپ کیک لیتے ہیں, آپ ڈبل روٹی لیتے ہیں, آپ جو بھی چیز آپ خریدتے ہیں گروسری شاپ سے خریدتے ہیں, کپڑے کی شاپ سے خریدتے ہیں, آپ کسی میٹ شاپ سے خریدتے ہیں, وٹ سو ایور آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں, یو آر اے کنزیومر. اوکے, وی آل آر کنزیومرز. اب 2005 میں کنزیومر کی ایک قانون پاکستان میں آیا, فار دا بیٹرمنٹ, فار دا رائٹس آف دا کنزیومرز. دیکھیں, اب جہاں پہ کوئی بندہ پیسے لگاتا ہے, انویسٹ کرتا ہے, یا کوئی پیسے لگا کے کوئی چیز خریدتا ہے, تو اس کو رائٹ اس کا ایکرو ہو جاتا ہے, اس کے پاس ایک رائٹ آ جاتا ہے. وہ رائٹ کیا ہے؟ وٹ از دا رائٹ؟ رائٹ یہ ہے جتنے وہ پیسے دے رہا ہے اس کو اس معیار کی چیز دی جائے. اگر آپ نے پیسے دیے ہیں 15,000 کسی کپڑے کے, شوز کے, سوری کسی لیڈیز کپڑے کے, تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو وہ پارٹی کا ڈریس, مہندی کا ڈریس, وٹس ایور, وہ اس طرح کا ہو, اسی معیار کا, اسی کوالٹی کا ہو جس کے میں پیسے دے رہے ہیں. اگر آپ نے 15,000 دیا ہے, آپ کو وہ 5,000 کے ایکولنٹ وہ سوٹ دے دیتا ہے, تو آپ کا اس نے جو رائٹ تھا اس کو انفرنج کیا, اس کو نقصان پہنچایا. اب آپ اس نقصان پہ کیا کر سکتی ہیں؟ میرا رائٹ کیا ہے, مطلب یو آر کنزیومر. اب آپ ایک سو کر سکتی ہیں اس پہ کہ بھی آئی گاٹ دیٹ ویری سوٹ, میں نے وہ 15,000 کا سوٹ خریدا, لیکن مجھے جو کوالٹی دی گئی دیٹ از ناٹ 15,000. اچھا, کہ یہ لو کوالٹی کا سوٹ میں لے آئے, مجھے نہیں ملی. اچھا. تو اب آپ اس کو سو کر سکتی ہیں کہ بھی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا, اس میں یہ چیز آئے گی, یہ موتی لگے ہوں گے, یہ اس کا ڈیزائن ہوگا, یہ دھاگا یوز کیا جائے گا, اس طرح کا کپڑا ہوگا. آپ نے مجھے 5,000 کا سوٹ 15,000 میں دے دیا. آپ جائیں گی کنزیومر کورٹ میں, یو آر کنزیومر, یو کین گو ٹو دا کنزیومر کورٹ. کنزیومر کورٹ میں سیشن جج کے لیول کا جج بیٹھتا ہے, سیشن جج رینک کا جج بیٹھتا ہے, دیٹ از کالڈ کنزیومر جج. تو وہ اس کو ڈیل کرے گا. پہلے آپ ان کو لیگل ایک نوٹس دیں گے تھرو آپ کے اپنے وکیل کے,
اوکے، پہلے ہم وکیل سے اپروچ یس کریں گے اور ان کے تھرو ہم کنزیومر کورٹس میں جائیں گے، دیکھیں جیسے ایک اب یہاں طریقہ پہ ہوگا۔ آپ پاکستانی ہو، دیکھیں پاکستان کا سارا جو ملک ہے نا وہ اپنا ڈاکٹر خود ہے، اپنا وکیل خود ہے، سیلف میڈیکیشن کرتے سیلف ہیں اور سارے اپنے میڈیکیشن رائٹس بھی خود ہی لے رہے سیلف ہوتے ہیں۔ لیگلائزیشن بھی کرتے ہیں، ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ خود ہی اپنا وکیل بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اب میں نے اگر 5 سال میری ایجوکیشن ہے یا ڈاکٹر کی 5 ایئرس اس کی ایجوکیشن ہے تو اس نے کچھ پڑھا ہے نا، ایگزیکٹلی۔ ڈاکٹر ایک MBBS ہے، اس نے کچھ پڑھا ہے نا، اب اس کا 10 یا 20 سال کا یا میرا 25 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے تو اس نے کچھ سیکھا ہے نا تو آپ کو قانون کے حوالے سے قانون اتنی کا۔ ہی نالج ہوگی جو کہ ایک عام انسان کو نہیں ہوتی۔ اب اسی لیے میں اب اپنا دیکھیں آپ کو بخار ہے تو آپ ڈفرینٹ قسم کا بخار ہو سکتا ہے، ملیریا ہو سکتا ہے، آپ کو ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، آپ کو دوسرا کرونا کا بخار ہو سکتا ہے، آپ کو ویسے جسم ہیٹ اپ ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو ڈاکٹر نے تو دیکھنا اب ہے نا ڈاکٹر کے آپ پاس کی جائیں گے، ایج وہ کیا ہے، ڈائگنوسس کرے گا، آپ کو رائٹ۔ کون سی میڈیسن سوٹ کرتی ہے، آپ پہ کون سی اینٹی بایوٹک آپ پہ لگے گی، آپ کو اس کا آپ کا BP کیا ہے، آپ کی انسولین لیول کیا ہے، یہ ساری چیزوں آپ کو کیا کو سوٹ کر دیکھ رہا ہے، کے یہ وہ سارا آپ کچھ کو وہ سجیسٹ دیکھیں کرے گے۔ گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کنزیومر کا کوئی رائٹ جو ہے، یہ طریقہ ہے، اگر آپ ویسے جا کے وہ آپ پیناڈول خالی لے لیں گے، ایسے تو نہیں تو ایسے ہوتا نہیں نا، ہوگا۔ ڈاکٹر کیوں بنتا ہے؟ اپنے بدلے آپ خود نہیں لے ہاں سکتے، اپنی لیگلائزیشن، اسی سیلف طرح لیگلائزیشن آپ نہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو اوکے، معاملے گڑبڑ ہوتے ہیں۔ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا یہ تو تم کیا نے وہ کر کیا دیا، کیا۔ اب آپ لائر کے پاس جائیں گی، آپ اوکے، کہیں گی کہ بھی میرے پاس یہ میں نے چیز پرچیز کی ہے، یہ مجھے اس نے سب سٹینڈرڈ دے دی ہے، صحیح، تو اب میں کیا کروں؟ اوکے، وہ آپ کو ایک لیگل نوٹس بنا کے دے گا، یہ پری ریکوزٹ ہے، یہ اس کی لازمی شرط ہے کہ یہ نوٹس دیں گے تو پھر وہ آپ اس کے خلاف کوئی سو کر سکتے ہیں۔ صحیح، اب وہ آپ لکھ کے بتائے گا لائر کہ آپ نے یہ مجھے سوٹ بیچا، یہ سوٹ میں جو میں نے آپ کو رقم دی اس کے مطابق یہ چیزیں نہیں تھیں، کوالٹی جو اچھی نہیں تھی، ڈیزائن مجھے تھا، پسند نہیں آئی۔ جو کپڑا تھا، جو سٹائل تھا وہ اس کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا یا تو مجھے وہ چیزیں دے دیں میرے رقم کے متبادل، صحیح، یا مجھے آپ میرے پیسے دے دیں، واپس کر دیں۔ یا پھر آئی ہیو اے رائٹ ٹو گو ٹو دا کنزیومر کورٹ۔ اوکے، تو کنزیومر کوڈ ہر چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی آپ ایزیلی نہیں اپروچ کر سکتے ہیں؟ نہیں، پہلے تھی پنجاب میں ڈویژن لیول پہ تھی، اچھا اب آ گئی ہیں ضلع لیول پہ، اچھا، یعنی کہ اب لاہور میں بھی ہے، گجرانوالہ میں بھی ہے، قصور میں بھی ہے، اور بڑے شہروں میں تو آلموسٹ ہے۔ پہلے ڈویژنز میں تھی، ڈویژنز جو ہے وہ شہر سے اس میں 4 یا 5 یا 3 ضلعوں کا ایک ڈویژن ہوتا ہے، اچھا، تو پہلے ڈویژن لیول پہ تھی، اب ضلع ڈسٹرکٹ لیول پہ آ گئی۔ چکی ہیں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی، اچھا اچھا، جہاں پہ ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ کنزیومر کورٹ ہے۔ صحیح، آپ اس نوٹس کو لگا کے اگر وہ آپ نوٹس دیں گی کہ بھی آپ نے مجھے یہ سوٹ بیچا، 15 دن پہلے دینا ہوتا ہے، تو وہ نوٹس دے کے آپ 15 دن ویٹ کریں گے، اگر وہ آپ کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے، آپ کو 15,000 لوٹا دیتا ہے، آپ سے سوٹ لے کے آپ کے پیسے لوٹا دیتا ہے، آپ کو ٹھیک کپڑے دے دیتا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے، ادروائز آپ کنزیومر کورٹ میں جائیں گے۔ اچھا، پہلے لیگل نوٹس جاتا ہاں ہے، جی، ان کیس وہ کوئی ایکشن لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ پھر کورٹ میں جاتے ہیں، کورٹ پراپر میں والا جائیں گی، کیس ہوتا ہے، ہاں جی، پراپر۔ کورٹ میں جائیں گی، سو اچھا، کریں گی، اور اس کی کورٹ فی وغیرہ نہیں ہے اچھا، سب سے واو پہلے، واو، کیونکہ کچھ کورٹس میں ہوتا ہے آپ کی کورٹ فی ہوتی ہے 15,000 10,000 5,000، اس میں کورٹ فی نہیں ہے، کنزیومر کورٹ کی نو کوئی کورٹ نو فی نو نہیں نو ہے۔ نو نو اوہ کوئی واو، کورٹ فی نہیں ہے، آپ اس میں فائل کریں گی، لیکن اب یہاں پہ اب کلائمیکس، گراؤنڈ ریئلٹی، آپ کو لائر ہائر کرنا پڑے گا، آپ کو ان کو بھی پیسے دینے پڑیں گے۔ لائر کو بھی پیسے دینے پڑیں گے، لائر نے آپ سے اب لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھی لائر بھی پیسے لے گا، یہ بھی کرے گا، پھر یہاں پہ پاکستان میں وہ سچویشن نہیں بن سکی، وہ ایٹماسفیئر نہیں بن سکا کہ جو یہ سول لٹیگیشن یا کنزیومر لٹیگیشن یا جو ہم کہتے ہیں نا فیک نیوز والی، یا جو دوسری جہاں پہ آپ کو یعنی کمپنسیشن مل بنیادی جائے، جو رائٹس ہوتے ہیں ڈیمیجز، اس کے اوپر نہیں آپ کو نہیں مل سکتی کمپنسیشن، ایزی نہیں ہے، وہ ہمارے کنٹری میں وہ کلچر نہیں بن سکتا۔ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہ ایشوز ہیں جو ہم ڈسکس دوسرے کر رہے ہیں، ہر پہلے بندے کے ہر ساتھ، پہلے بندے کے ساتھ ہر ہیں، پہلے بندے کے تو ساتھ، کنزیومر کورٹ میں کوئی بھی نہیں چاہتا۔ صبح سے لے کے شام تک کیا کریں کنزیومر کورٹ میں کام، کنزیومر کورٹ میں آپ کیس فائل کریں گی، وہ اٹ ول ٹیک ٹائم، اوکے، وہ آپ کا جلدی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہونا،
وہ آپ کے سالوں لگ جائیں گے. اب ایک لیکن اس بندے کا نے فیصلہ تو آپ کے حق میں آ سکتا ہے نا, اگر کوئی اپروچ کرے. فار ایگزامپل میں اپروچ کروں, جیسے میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتی ہوں. پچھلی دفعہ عید پہ ایک برانڈ بہت فیمس ہے, اس کا نام میں نہیں لوں گی, انہوں نے کچھ سوٹس لانچ کیے جیسے ہر برانڈ کرتا ہے. تو میں نے بھی جا کے وہ سوٹ خریدا کیونکہ بہت لوگ پہن رہے تھے. تو جب ہم نے پہنا, میں نے لیا, ایک دو اور دوستوں نے لیا, جب پہنا اگلے ہی دن جو اس کے دھاگے نکلنے شروع ہو گئے, ایک بڑا برانڈ تھا وہ, اور ہم اتنے پریشان کہ اب کیا ہوگا. ایون دو کچھ لوگوں نے پکچرز لے کے سوشل میڈیا پہ لگائے کہ اس برانڈ کو بائیکاٹ کریں, یہ ٹھیک نہیں ہے کہ دوسرے ہی دن جو اتنا اچھا برانڈ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم اتنے پیسے لگا کے لے کے آئے تھے کپڑے, تو ہمارا تو لاس ہو گیا. اب ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے نا اس کے حوالے نہیں, سے. اب اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا, اس کا تھا پری ریکوزٹ ایک نوٹس دیں گی, نوٹس دے کے آپ کیس فائل کریں گی. اب یہاں پہ دوسرا پرابلم ہے, لوگ ویٹ نہیں کرتے. اب آپ کو لائر ہائر کرنا پڑنا تھا, وہ آپ کا 10,000 کا 15,000 کا یا 20,000 کا سوٹ ہونا ہے, لائر ہائر کریں گے. لوگ یہ سوچتے ہیں لائر ہائر کروں گا پھر وہ فیس لے گا, پھر ٹائم بھی لگے گا. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیں, کچھ لوگوں کو ویسے میرے خیال ہے پروسیجر بھی نہیں پتہ ہوتا, شاید کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کنزیومر کورٹس کے بارے میں. ہاں, اب یہاں پہ کنزیومر رائٹس فاؤنڈیشنز بھی بننی چاہیے, وہ کنزیومر رائٹس سوسائٹیز بننی چاہیے. اب دیکھیں جو ہمارے فرسٹ رینک کنٹریز ہیں, یو کے, کینیڈا, آسٹریلیا, وہاں پہ کنزیومر پروٹیکشن سوسائٹیز, کنزیومر پروٹیکشن فاؤنڈیشنز, کنزیومر پروٹیکشن فورم وہ بنے ہوئے ہیں. اب وہ کرتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرا کے پرماننٹ لائرز کو ہائر کر لیتے ہیں صرف اسی کام کے لیے. اسی کام کے لیے. اچھا, تو وہ اب ان لائرز کا کیا کام. ایک اور چیز ہے جو پاکستان میں وہ ابھی کلچر نہیں آیا, یو کے میں ہے, امریکہ میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, کینیڈا میں ہے, فرسٹ کلاس کنٹریز میں, یورپ میں, تمام میں ہے. وہ کیا ہے, ڈیمیجز کا. وہاں پہ کیا کرتے ہیں, آپ کی گاڑی ہٹ کر گئی ہے کسی سے, یا کسی نے آپ کی گاڑی کو ہٹ کیا, تو آپ کو باڈیلی انجری آ گئی ہے. فار ایگزامپل آپ گاڑی میں بیٹھے تھے, آپ سگنل پہ آپ کو گاڑی ہٹ کر گیا, آپ کے کوئی تھوڑا سا ڈیمیج آ گیا, لائر آپ کے پاس آئے گا, آپ کو کہے گا کہ یہ کیس میں لڑوں گا. تو اگر میں کیس ون کر گیا تو میں آپ کو 20,000 پاؤنڈ دوں گا. اب یہ لائر کیس اس پہ کر دے گا 60,000 کا. تو وہ پہ کمیشن اپنا 40,000 کا نکال لے گا. اب اس پہ یہ کرے گا, اپنے وہ جو اپنا ٹائم ہے وہ انویسٹ کرے گا, کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ کیس میں نے جیت جانا ہے. اب اس کے لیے اب وہاں پہ وہ کیوں کلچر ہے, لائر کو پتا ہے کہ یہاں پہ قانون کا شکنجہ بڑا سخت ہے, یہاں پہ جو جج ہے یا جو پروسیکیوٹر ہے وہ انفلوئنس نہیں کر پائے گا, تو ایزیلی جو ہے وہ رائٹس مل جائیں گے, رائٹ آپ کو اور مل جائے گا. کمپنسیشن بھی مل جائے گی. یو کے میں آپ ایسے کریں, اگر آپ کی گاڑی ٹچ ہو جاتی ہے, آپ سے 3 4 5 لائر کانٹیکٹ کریں گے, میں آپ کا کیس کر دوں, میں آپ کا کیس کر دوں. وہ پیسے نہیں چارج کریں گے, یہاں پہ کہیں گے پہلے پیسے نکالو, ساڑھے پیسے کٹ پہلے تھے, اگلا کام بعد. تو آپ ایسے کرتے نہیں, میں تو اس قسم کا بھی نہیں لائر ہوں. اچھا, لیکن یہاں پہ کلچر بھی, کلچر تو ایک یہاں پہ نارملائز ہو دیکھیں, وہاں پہ فرسٹ کلاس سوسائٹیز میں یہ ہے, آپ کو پر آور چارج کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ سارا دن, سارا ماہ, سارا ویک کھپا کے بھی آپ کو پیسے نہیں دیتے, پیسے نہیں ملتے. یہ اب دیکھیں نا کہ دونوں سائڈ سے پھر تو لاس ہے نا, کہ لائر کو بھی لاس ہے اور وہ بیچارے وہ جو لے کر جا رہے ہیں. میں نے یہی بات کی تھی, کلچر نہیں ڈیولپ ہو رہا نا, جب تک کلچر نہیں ڈیولپ ہوگا پتہ نہیں چلے گا. اچھا, اگر ہم صرف رائٹس کی بات کرتے ہیں, کنزیومر کورٹس کی بات کرتے ہیں, کلچر تو ایک ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے. اکثر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا, بہت ساری دکانوں پہ ہم دیکھتے ہیں. تو اگر خریدا ہوا مال غلط نکل آیا, اس کو مکمل کریں, خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل بھی نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیں, یہ کنزیومر کورٹ کے بالکل خلاف ہے. اچھا, کنزیومر کورٹ یہ کہتی ہے, کنزیومر لا پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا مال درست نہیں ہے, میں نے جیسے آپ کو, ہم اسی ایگزامپل پہ چلیں گے, آپ کی جو چیز ہے وہ آپ کو اپروپریٹ یا اتنے پیسوں والی نہیں ملی جو آپ نے پیسے کوالٹی نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے, تو آپ وہ پیسے بھی لے سکتے ہیں, اس سے ڈیمیجز بھی لے سکتے ہیں, اور چیز بھی وہ واپس کر سکتے ہیں. واپس کر سکتے ہیں, اور اپنے پسند کی چیز ان سے لے سکتے ہیں. پیسے بھی آپ کو پورے ملیں گے,
اور ڈیمیجز بھی ملیں گے. واو. ہونا اب ہوتا, پھر میں وہ انہی معاشروں کی بات کروں گا, ان معاشروں میں جتنا ٹائم لگے گا لائر کا, جتنا آپ کے پیسے لگیں گے, وہ اس بندے سے لی جائے گی جس نے آپ کا ٹائم ضائع کیا, جس نے آپ کو کمپنسیٹ ہوگا. سب اسٹینڈرڈ چیز پرووائڈ کی. فار ایگزامپل اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح کا ڈیمیج ہوا نہیں ہے, اسکیم نہیں ہوا, میں ویسے ہی کیس کر دیتی ہوں کہ انہوں نے مجھے کوالٹی اچھی نہیں دی, مجھے پسند نہیں آ رہا, میرے اپنے کوئی گرجز تھے, ویسے سے تو پھر مراد کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل اب دیکھیں نا, میں نے ایک جوتا خرید لیا, مجھے شاید میری اپنے کسی فالٹ کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے, اب میں جا کے کیس کرنے چلی جاتی ہوں کہ یہ جوتا ڈیمیج تھا. مثال دیتا ہوں, آپ الیکٹرک بلب ہے, اب الیکٹرک بلب اگر فلکچویشن آف لائٹ کی وجہ سے تو چلا جائے گا, تو پھر آپ اس کو آپ رائٹ نہیں, ایز اے رائٹ نہیں چینج کروا سکتے. لیکن اگر وہ اس کی وجہ سے کسی اور ٹیکنیکل پوائنٹ کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا, تو پھر آپ جا سکتے ہیں کہ بھی آپ نے مجھے 2 سال کی گارنٹی دی ہے, سال کی وارنٹی دی ہے, تو یہ تو ابھی 2 ماہ میں چلا گیا. لیکن کچھ لوگ اتنے تیز بھی تو ہوتے ہیں نا پیسہ لینے کے لیے, اگر کریں مس یوز آف لا. یس, ہاں, تو کیا مس یوز اس میں بالکل بڑی سوسائٹیز میں بھی ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ہوتا ہے, کینیڈا, آسٹریلیا میں یہ ہوتا ہے. ہمارے پاکستانی کمیونٹی جاتی ہے, جو انڈین کمیونٹی جاتی ہے, بنگلہ دیشی کمیونٹی جاتی ہے, وہ بھی ایسے کرتے ہیں. وہ گاڑی کو ریورس کر کے 2 دوست ہی ہوتے ہیں, پیچھے سے دونوں گاڑی مار کے, تو دونوں ایک دوسرے کے کمپنسیشن لیتے ہیں. اچھا, تو اس میں مطلب ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی انسان غلط ایسا کر کے کمپنسیشن لے لے؟ اتنی دیکھیں ان کو, اب وہاں پہ اتنا بڑا سسٹم ہے, اس میں سے تھوڑا سا وہ مس یوز کر لیتے ہیں, تو وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر ہمارے پاکستان, ویسے ہمارے پاکستان میں تو اویئرنیس اس طرح سے ہے ہی نہیں کہ آپ کنزیومر کورٹ میں جائیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ پازیٹیو کام ہوتا ہے نیگیٹو پہلے ہو جاتا ہے اس سے. اب یہ چیزیں سن کر اگر کوئی ایسے ہی کسی پہ لگا دے الزام کہ مطلب آپ نے ہمیں صحیح چیز نہیں دی, تو اب اس کی بھی کوئی ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی برانڈ پہ غلط الزام لگا دیا ہے, میں کورٹ میں چلی گئی ہوں, تو کیا اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط الزام لگایا تھا تو مجھے کوئی کمپنسیشن دینی پڑے گی؟ نہیں, برانڈ کو کمپنسیشن, برانڈ کی بات کر رہی ہیں نا, برانڈ کو کمپنسیشن ملنے کی. آپ کو اگر میں نے برانڈ پہ فیک الزام لگا دیا, میرے اپنے کسی وجہ سے میرا سوٹ ڈیمیج ہوا تھا, جل گیا تھا یا کچھ بھی ہو گیا تھا, میں نے برانڈ پہ لگا دیا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم یہ کوالٹی آپ کو دے رہے ہیں, لیکن وہ اگلے ہی دن میرا سوٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے, لیکن میرے اپنی فالٹ کی وجہ سے. اسٹل میں ایک نیگیٹو انسان ہوں نہیں, میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, اور میں چلی جاتی ہوں کورٹ میں اور میں ان کو لیگل نوٹس بھجواتی ہوں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے, کہ تاکہ مجھے پیسے آ جائیں. اب اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کیس کیا, تو کیا مجھے کمپنسیشن دینی پڑے گی؟ یہ ڈیفیمیشن میں چلے جاتی ہے بات. ویری گڈ کوسچن. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ اب یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا اور بڑا کر دیتا ہوں. یہاں پہ جو فالس ایف آئی آر کٹ جاتی ہے, وہ بندہ اتنے سال بندہ جیل میں رہتا ہے, وہ حوالات میں رہتا ہے, اس کی بیوی, اس کی فیملی, دیر از نو کمپنسیشن. ایکولی ایفیکیشیس, یعنی کہ اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کے ٹائم کو اس کی جو ایگنی ہے, جو اس نے مشکل اور جو اس نے ٹف ٹائم نکالا ہے, وہ دیٹ کین ناٹ بی کمپنسیٹڈ. تو پیسوں کے لحاظ سے بھی نہیں کمپنسیشن. بڑے معاشروں میں اچھے جو فرسٹ رینک ہیں ان میں ہے کمپنسیشن, پوری کمپنسیشن ہے. اگر آپ نے وہ غلط کیا ہے, یو ہیو ٹو پے. تو ہمارے پاکستان میں ابھی یہ کلچر ڈیولپ نہیں ہوا. لاز میں ہے, لا آپ کا اتنا مضبوط لا نہیں ہے. اچھا, لا نہیں, وہ بھی کریمنل کی بات کر رہا ہوں, اس میں نہیں ہے. ان کیس کنزیومر کورٹس میں اس طرح سے نہیں ہے. ابھی لوگوں کو اویئرنیس یہی ہو جائے کہ آپ نے کسی سے کمپنسیشن لینی ہے تو ان کو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی بھی آئٹم میں نے خریدا, اس میں نقص ہے, اور کیا مجھے یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے, کسی نے بھی خریدا, کیا ہمیں یہ بتانا چاہیے جو بھی شاپ کیپر ہے, دکاندار, کہ اس میں یہ نقص ہے, آپ لے رہی ہیں یہ, اور آپ جب گھر جائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں یہ نقص تھا. اگر مجھے اس نے نہیں بتایا فار ایگزامپل, اور گھر جا کے مجھے کوئی نقص نظر آتا ہے, تو بالکل آپ اس کو, اب آپ کے پاس 3 رائٹ ہیں. آپ یا اس کو واپس کر سکتی ہیں, یا آپ اس سے کمپنسیشن لے سکتی ہیں, یا آپ اس کو واپس کر سکتی ہیں, کمپنسیشن لے سکتی ہیں, یا آپ اس سے پیسے بھی لے سکتی ہیں اور کمپنسیشن بھی, سامان بھی, چیز بھی لے سکتی ہیں, پیسے بھی لے سکتی ہیں, کمپنسیشن بھی, کیونکہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا. اس کو پتا تھا, اس نے جانتے بوجھتے آپ کو ایک غلط چیز ریفر کر دی. تو دیٹ از, تو اگر اسی شاپ پہ ہے کہ تبدیل آپ نہیں کروا سکتے, کچھ نہیں, تو میں کورٹ کے تھرو کروا سکتی ہوں. وہی طریقہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پہلے آپ نوٹس دیں گی, پھر اس کے بعد آپ سو کریں گی, اور پھر یہ ایک پروسیس چلے گا. اب یہ پروسیس, یہاں پہ اگر پروسیس ٹھیک چلے نا,
اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو چاہیے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، جج صاحبان ہیں، ہماری پاکستان بار کونسل ہے، پنجاب بار کونسل ہے، لائرز ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں جن کے، تو سوسائٹیز ہیں، سول سوسائٹی، ان کو چاہیے کہ ایک ایسا، اور ایک لاسٹ بات اب جو میرے ذہن سے نکل جانی تھی، یہ کنزیومر کو یہ آن بورڈ ہی نہیں لیتے. اچھا دیکھیں نا، اب جو چیز خرید رہا ہے اس کا بھی تو رائٹ ہے نا، اس کا رائٹ ہے، اس کو تو آن بورڈ لیں، اس کو آن بورڈ ہی نہیں لیتے. آپس میں ہی سارا وہ آپس میں اب لائر بیٹھ جائیں گے، ججز بیٹھ جائیں گے، بار کونسلز بیٹھ جائیں گی، اور دوسرے جو سول اتھارٹیز سوسائٹی، ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں، لیکن اب آپ کنزیومر جو کو ہی نہیں نمائندہ لے رہے. کنزیومر کا ہے اس کو تو لیں نا، جس نے ڈیلی پیسے خرچنے ہیں، جس نے وہاں پہ دھکے کھانے ہیں، جس نے وہاں پہ ذلیل ہونا ہے، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اس کو ہم نہیں اس کو فیصلہ کرنے کے نہیں، اس دوران کو بھی آن اس بورڈ کو لیتے آن نہیں بورڈ ہے نہیں نا. لیتے. اوکے اوکے دیکھیں نا، اب میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. اب پاکستان میں بجلی کا جو سسٹم ہے، جو ریٹ بڑھتا ہے، یا اگر تیل کا ریٹ بڑھتا ہے، تیل کا، اب بڑی ٹیکسٹائل ملوں کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے جو یوریا جو آپ کی فرٹیلائزر اس کے بیٹھے ہوتے ہیں، سوسائٹیز کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو عام پبلک کا نمائندہ اس کو تو بٹھاتے نہیں ہیں، پبلک بیٹھتی نہیں ہے. پبلک کو ان کانفیڈنس لے ہی نہیں رہے کہ وہ اپنے پبلک کو ایشوز آ آن کے بورڈ بتائیں لیں گے تو پتہ چلے گا نا اس کے پرابلم کیا ہے. پبلک کو آن بورڈ لیتے نہیں. کل کوئی بات کر رہا تھا کہ بجلی کی قیمت 21 روپے 3 یونٹ اور بل آ جاتا 1500 روپیہ. کیوں آتا ہے اتنا؟ بس یہی. اب یہ بھی اس میں بھی کنزیومر ہے. یہ بھی اگر آپ کی بجلی ہے، یو آر کنزیومر. آپ گیس کا بل زیادہ آتا ہے، یو آر کنزیومر. تو میں کنزیومر کورٹ میں جا سکتی ہوں؟ یس یو میں اپروچ کنزیومر کورٹ. اچھا، اس میں تو پھر ٹیکسز ایڈ ہو جاتے ہیں نا بہت سارے. دیکھیں وہ اب اس پہ ہائی کورٹس میں بڑی لٹیگیشن ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں ہوئی ہے، تو ٹیکس تو انہوں نے دیکھیں، انہوں نے ملٹیپلیکیشنز آف تھنگز ہیں جس کی وجہ سے لگائے ہیں. وہی نا کہ جب رینٹ آتا ہے، بجلی کا بل آتا ہے، اس رینٹ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا کیوں مانگ رہے ہیں پیسے. تو آپ دیکھتے ہیں بجلی کا بل وہ خود دکھاتے ہیں کہ پر یونٹ تو جی یہ پرائس ہے، اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں کہ آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. میرے ساتھ ریسنٹلی یہ ہوا. وہ حکومت نے وہ تو بڑی ایگزیجریشن کی پھر ہے. ہم اس کے حوالے سے کنزیومر نہیں، کورٹ وہ میں تو نہیں جا کنزیومر سکتے. کورٹ نہیں ہے. اس پہ کچھ لوگ گئے تھے، ہائی کورٹس بھی گئے تھے، تو اس میں جو ہے نا ہائی کورٹس نے اس کو ویلڈ قرار دیا ہوا ہے حکومت نے، لیکن یہ کنزیومر کے رائٹس میں نہیں ہے. کنزیومر کورٹس میں کریں گے تو یہ اتنی دیر چلے گا کیس کے، آپ یو کین ناٹ امیجن. بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس، ٹائم ٹیکنگ ہے. لیکن لا کے تحت بھی ہم گورنمنٹ کے خلاف اس طرح نہیں جا سکتے کہ ایک ٹیکس ہے وہ تو پھر سب پہ جو لاگو ہماری ہو رہا کورٹس ہے. ہیں نا، وہ روٹین میں گورنمنٹ کے خلاف فیصلے نہیں کرتی. ان میں اتنا دم خم نہیں ہے. وہ ہومیوپیتھکس، یہ جو کنزیومر کورٹ ہے نا، اس کو میں ہومیوپیتھک کورٹ کہتا ہوں. اچھا، ہومیوپیتھک کورٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ اتنا دور تک لے کے جائے گی کہ آپ خود ہمت ہار جائیں گے. کہ آپ کہتے ہیں کہ ہونا میں نہ ہی چاہیے کیس کرتا، آپ میں کو اتنا ٹائم جو کنزیوم ہوا ہے. انصاف کا، دیکھیں انصاف کا جو میرا کنسیپٹ ہے، انصاف کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے فائل کیا کیس، آپ کی دوسری پارٹی نے اس کو رپلائی کیا، اس میں سے پوائنٹ آف ڈٹرمینیشن دیکھے، کورٹ بیٹھے، اس کی ایویڈنس دیکھے، آپ کی دیکھے، اس پہ فیصلہ ڈیسیجن کر کرتے. دیں. لیکن ہمارے یہ یہاں یہ روٹین مسئلہ میں آپ کو بتاؤں نا، تو یہ دوست سے، اب میرا ایک دوست ہے، میں نے اس کا کیس کیا ہوا ہے اواری ہوٹل کے خلاف. او واو. اب مزے کی بات تو بتاؤں، یہ تو بڑا ہائی پروفائل کیس، بڑا ہائی پروفائل، بڑا ہائی. مزے کی بات بتاؤں کہ 7 years has been lapsed. 7 years has been lapsed. لیکن still pending ہے. اور مزے والی بات بتاؤں، مجھے اگلے 2 سال بھی وہ still pending ہے. یہ بڑا یہ ڈسگسٹنگ. آپ لوگوں کے لیے بھی ویسے یہ کافی نا ہوتا ہوگا کہ ڈس اپوائنٹنگ کہ کیا ہے کہ فیصلہ ہی نہیں آ رہا. عادت ہو چکی ہے. اچھا، تو آپ لوگ ایک چیز کو ڈریگ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر دیکھیں نا، ڈاکٹر وکیل خود رونے لگ پڑے گا تو کیا کرے گا؟ اگر ڈاکٹر اور وکیل کسی نے کہا کہ اگر ڈاکٹر اور وکیل جب کہے نا کہ آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اینڈ ہے، یہ مریض بھی گیا اور یہ کلائنٹ بھی گیا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی آپ بھی دعا کریں. آپ نے ان کو ہمت ہی دینی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ہوپ ہے نا. ہوپ کے علاوہ دیکھیں انسان کو اگر وہ پھر
डिसहार्ट हो जाते हैं उम्मीद लोग। पे दुनिया कायम हाँ, है, हाँ, उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद। कुछ फैसले होते भी हैं, फैसले सही भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, हाँ, मतलब इस तरह की चीज़ें चल रही हैं लेकिन ना। ये मैंने हम आज हुँ, हम सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट की बात कर रहे हैं। इस पे नहीं हो रहे हैं उस हाँ, तरह वो से, स्लो चल रही है, स्लो। उसमें आउटपुट नहीं है, हुँ, जजेस में इतनी करेज नहीं है, हुँ। और इतना फास्ट जो है ना वो फास्ट फास्ट नहीं चल प्रोसेस रहा। नहीं है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जैसे कुछ मार्केट्स होती हैं, उसमें एक चीज़ की प्राइस ये लिखी होती है कि ये फिक्स्ड प्राइस है चीज़ की, लेकिन उससे ज़्यादा पैसे अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बहुत से गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी मार्केट का दौरा करते हैं और फिर वो बैन करना शुरू हो जाते हैं एकदम से कि ये क्या है कि आप ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। अगर एज अ कंज्यूमर हम जाते हैं कहीं और हमें पता है कि फिक्स प्राइस कुछ और है, हमसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं इस चीज़ के, तो उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट नहीं है, उसके अच्छा। लिए प्राइस मजिस्ट्रेट हैं। जैसे ना हुँ, वो फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट जो है ना किसी चीज़ की प्राइस को हुँ, कंट्रोल करती है। वो ओके। अभी ये जो सीएम है इन्होंने किया है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स बनाए हैं। हुँ, लेकिन वो भी जो मेरी समझ बूझ है वो है, पहले भी थे। अच्छा, लेकिन अब प्राइस को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। नहीं आप कर वो पा रहे। आपको सब स्टैंडर्ड चीज़ देंगी। अगर आप वेजिटेबल लेंगे हुँ, वो भी सब स्टैंडर्ड सब होगी, स्टैंडर्ड होगी। ग्रोसरी करेंगे वो हुँ, भी सब स्टैंडर्ड होगी। आप ऐसे करते हैं, मैं छोटी सी हुँ, मिसाल आपको बताता हूँ। छोटा गोश्त है या जो ये मीट है, ये मीट आपको मिलेगा मार्केट में इस टाइम 2500 पर केजी। ओके। तो उसकी प्राइस देखेंगे 1600 रुपया। फिक्स प्राइस तो कुछ और है। उसकी जो आपका डीसी रेट है वो हुँ, 1600 रुपया है, आपको मार्केट में हुँ, 2500। अगर आप उसको कहेंगे भी ये मुझे 1600 रुपये वाला दे, तो फिर वो हाफ मीट डालेगा, हाफ उसमें चर्बी डाल देगा कि भी ये मैंने अच्छा। कहाँ पे लेके जानी है। अच्छा सर, अगर बहुत सी लोकल मार्केट्स में हम जाते हैं, हमें पता होता है कि एक चीज़ की फ़िक्स प्राइस कुछ और है, लेकिन वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल भी अक्सर जाके एकदम देखते हैं, पता चलता है जी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, ये फ़िक्स प्राइस नहीं, उस पे चार्ज नहीं कर रहे, लोगों से ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। इसके हवाले से भी हम कंज्यूमर कोर्ट में जा नहीं, सकते इसके हवाले से हम कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके हवाले से हम और हमारे प्राइस कंट्रोल हैं? ओके, मजिस्ट्रेट्स हैं, ओके। वो उसको करेंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं कंट्रोल होता। इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही है जो तलब और रसद है ना, जिसको हुँ, फ़ाइनेंस का एक है हुँ। कि भी अगर चीज़ ज़्यादा है, सप्लाई एंड डिमांड? हुँ, सप्लाई एंड डिमांड, हुँ। उसके वही उसको डील करता है। अच्छा। वैसे इसमें कोई तवाज़ुन नहीं है। यानी कि अगर फ़िक्स प्राइस से ज़्यादा हमें कोई चार्ज करे तो हम कंज्यूमर नहीं, नहीं, कोर्ट में वो ये आप नहीं नहीं कर नहीं सकते। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हुँ, कंज्यूमर मेन कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं हुँ, किसी चीज़ से, या आप कोई सर्विसेज लेते हैं, हुँ। डॉक्टर भी कंज्यूमर कोर्ट में बुलाया जा सकता है, लॉयर को भी बुलाया जा ओके। सकता है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपका घर बनाता है, हुँ। आपका कोई भी आपका प्रॉपर्टी आप डीलर्स या कुछ भी? नहीं, प्रॉपर्टी डीलर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्टर, डिफरेंट, ओके, आपका ओके, ओके। बिल्डर है, आपका उसमें आ सकता है। आप हुँ, फैसिलिटीज़ जो हुँ, किसी हुँ, इंटीरियर डिज़ाइन करवाती हैं घर से, वो आप उस हुँ। जो आर्किटेक्ट या सर्विसेज़ कुछ, लेती हैं। ओके, ओके, मज़े ओके। की बात वुमेन्स के लिए ये है हुँ। कि अगर आपने किसी से ब्यूटी सैलून से भी करवाया, तो आपका वो नहीं ठीक किया, तो आप उस पे भी कर सकती हैं। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है एंड पे कि ये तो हमारे मतलब की बात है कि इन केस मेकअप अच्छा हाँ, ये नहीं हुआ, फीमेल्स के मतलब की बात अच्छा, मैंने मेकअप बताई। अच्छा नहीं हुआ तो हम कंज्यूमर कोर्ट में जा बिल्कुल ऑफ सकते हैं। कोर्स जा सकती थैंक हैं, यू वेरी मच क्योंकि सर। पहले ज़मानों में तो था, थोड़े से पैसे चार्ज करती थी, अब तो मुझे पता लगा कि ये लाखों में लाखों दुल्हन का मेकअप, लाखों में इवन ऐसे पार्टी ही, मेकअप 70,000 ऐसे ही। में हो रहा होता है। इन केस अगर पसंद नहीं आया तो हम कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने एंड पे की और बहुत शुक्रिया। थोड़े से टाइम में आपने हमें इतना इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में बताया कि हम किस किस चीज़ को लेकर हम कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। तो आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए भी ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी चीज़ें कि अगर आप सैलून गए हैं, वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपने कोई छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदी है, आपको लगता है क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। वो अलग बातें हैं कि उस पे एक्शन कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, लेकिन आपके ये राइट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम श्योर अगर अवेयरनेस ज़्यादा होगी तो लोग अपने राइट्स का इस्तेमाल करेंगे और जब राइट्स का इस्तेमाल करने लगेंगे तो उनमें फ़ैसले भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सो आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।